الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم سامعین ذی احتشام و ذی وقار، جس طرح کہ ہمارے اسباق کا آغاز ہو چکا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے، تو آج ہمارا جو ہے نا احادیث مبارکہ کا یہ سبق انشاءاللہ دوبارہ سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری جو گزشتہ جو حدیث مبارکہ تھی اس کے حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، جس کو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاخلاص کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ آج کی جو ہماری حدیث پاک ہے اس کا ٹائٹل ہے قواعد الاسلام، یعنی اسلام کی بنیادی۔ اب سمجھنا یہ چاہیے کہ اسلام کی بنیادی اور اہم باتیں کون سی ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا از حد ضروری اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دوسری حدیث پاک لائے ہیں اس کو ٹائٹل آپ نے دیا ہے قواعد الاسلام کے نام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس سے گزشتہ جو ہماری حدیث پاک جس کو ہم نے سبق کے طور پر پڑھا تھا، جس کا ٹائٹل اور جس کا موضوع سبجیکٹ اخلاص تھا، تو وہ اس کے بھی راوی جو ہے بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس راوی تھے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو اس حدیث پاک کے بھی جو بنیادی راوی ہیں، کتب حدیث انشاءاللہ موجود ہیں، ان سے میں آپ کو حوالہ جات پیش کرتا جاؤں گا۔ جس سیاہ ستہ میں سے جس کتاب کے اندر اور جس باب کے اندر یا اس کے تحت جنہوں نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بنیادی روات میں سے ہمارے پاس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں جانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ناز کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ فرماتے ہیں کہ اچانک ہم پہ ایک شخص نمودار ہوا، یعنی وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوا۔ اس کی صفات بتا رہے ہیں کہ شدید و بیاض الثیاب، یعنی انتہا درجے کے اس کے اجلے اور چمکدار اور سفید کپڑے اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ شدید و سواد الشعر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صفات بندے کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت باکمال کے اندر حاضر ہوا، اس کی صفات میں سے ایک تو یہ تھی کہ اس نے نہایت ہی عمدہ اور اجلے اور چمکدار اور صاف اور شفاف کپڑے اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ دوسری اس کی صفت یہ تھی کہ اس کے جو بال تھے، اس کی جو زلفیں تھیں، وہ انتہائی چمکدار اور سیاہی بمائل تھے۔ کہتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ اب ظاہری سی بات ہے، دو ہی باتیں ہوں گی۔ وہ جو بندہ چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہوا ہے، اب حاضرین مجلس جو ہیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یا تو یہ ہے کہ وہ یہ فرمائیں کہ وہ بندہ اگر دور دراز کسی اور علاقے سے یعنی بیرون مدینہ سے آیا ہوا ہے تو اس پہ سفر کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے، نمودار ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے، نمایاں نہیں ہو رہے۔ اب دوسرا آپشن، دوسری بات یہ تھی کہ یا تو یہ ہے کہ پھر وہ کہیں دور دراز علاقے سے آیا ہی نہ ہو، وہ مدینہ کا ہی رہائشی ہو، وہیں کا ہی باسی ہو، وہیں کا رہنے والا ہو، تو اس پہ پھر سفر کے اثرات کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ وہاں کا ہوتا تو ضرور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا، اسے جانتا ہوتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی حال احوال، کوئی رابطہ ہوتا۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ لا يعرفه منا احد، ہم حاضرین مجلس میں سے بھی کوئی اسے جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی خاص ہی بندہ ہے کہ نہ تو یہ دور دراز علاقے سے آیا ہوا ہے، اگر آیا ہوتا تو اس پہ سفر کے آثار نمودار اور ظاہر ہوتے، یعنی سفر کی تھکاوٹ اور سفر کی تکلیفیں اور صعوبتیں اس پہ نمایاں ہوتی، ظاہر ہوتی، کیونکہ پہلے زمانے میں سفر یا تو پیادہ ہوا کرتے تھے یا پھر جانوروں پہ ہوا کرتے تھے۔ دونوں ہی صورتوں کے اندر اس سے سفر کے آثار نمودار ہونے چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہو رہے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو سفر کے آثار نمودار نہیں ہو رہے، پھر وہ مدینہ کا ہی رہائشی ہوگا، جبکہ لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی ایک اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مدینہ کا رہائشی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا،
حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ قریب ہو کر اللہ کے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر آپ کے سامنے زانو تلمذ ہو کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ آپ کے مبارک قدموں کے ساتھ ملا لیا، یعنی اپنے قدموں کو اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو سرکار کی رانوں پر رکھ دیا، اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جس طرح کہ ہم تشہد میں تحیات میں بیٹھتے ہیں یوں اس نے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دی، اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ دی اور عرض گزار ہوا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، عرض کی، سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعریف اور اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے سوال پر آپ اس کو خبر دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے بنیادی چیز اسلام میں یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش اور پوجا کے لائق نہیں ہے، کہ سجدہ کیا جائے تو فقط اسی کو کیا جائے، خدا اور واحد لا شریک مانا جائے تو فقط اسی کو ہی تسلیم کیا جائے، اس کے سوا کسی کو نہ کیا جائے۔ اور دوسری شرط جناب یہ ہے کہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور یہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور یہ کہ تم رمضان شریف کے کامل طور پہ مکمل روزے رکھو اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، بیت اللہ شریف کا حج کرو، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم اس کے راستے کی طاقت بھی رکھتے ہو۔ اب یہاں تک ایک اس کا سوال جو ہے مکمل ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کا جواب دے کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس کے بعد اس شخص نے عرض کی، صدقت، یعنی آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، چاہے وہ یہ حدیث پاک ہو جس میں حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یا جو دیگر احادیث اسی مضمون کی، اسی سبجیکٹ کی ہیں جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ کرام یا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو حضور کی بارگاہ ناز کے اندر تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے، انہوں نے یہ کہا کہ فعجبنا لہ، ہم نے بڑا ہی تعجب کیا، انگشت بدندہ ہوئے کہ یہ بڑا ہی کوئی عجیب ہی بندہ ہے کہ یسألہ ویصدقہ، یہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب سننے کے بعد اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، کہ یعنی اس کی کامل طور پہ صداقت بھی کر رہا ہے۔ اچھا، تصدیق تو وہ کرتا ہے جسے پہلے سے ہی ایک چیز کا علم ہو، ورنہ سائل جو فقط ایک اپنی ناواقفیت کو، کم علمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے وہ تصدیق نہیں کرے گا، بلکہ وہ فقط اس بات ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ بندہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے سوال کے بارے میں جو جواب ارشاد فرمایا تو یہ شخص کہنے لگا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہم نے اس پر تعجب کیا کہ یسألہ، وہ سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور وہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین احتشام، اس میں ہر جو پہلو ہے وہ قابل غور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اس کے ہر حصے کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی جا سکتی ہیں، اس پہ وعظ و نصیحت کے جو اسباق ہیں وہ پڑھائے جا سکتے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی اہم موضوع تقیم الصلاۃ کی نماز قائم کرو، چونکہ اس حدیث کا کچھ حصہ آگے بھی ہے، اور وہ آنے والے شخص نے 5 سوال حضور علیہ السلام سے اس حدیث پاک کے اندر کیے، لیکن اس 5 میں سے ہم نے صرف ایک سوال کا جواب آج کی اس نشست میں پیش کیا ہے۔ اس میں صرف ایک چیز جسے ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہے تقیم الصلاۃ کی نماز قائم کرو۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس میں تو دیگر احکام بھی بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، روزے بھی رکھو اور حج بھی کرو، تو یہ احکام چونکہ بڑے عرصے کے بعد ان کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ وقت آنے پر جب ان کا مناسب وقت ہوگا تو اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن نماز وہ ایک اہم عبادت ہے کہ صبح و شام انسان کا واسطہ اس سے پڑتا ہے، اور صبح و شام میں کئی مرتبہ اس سے بندہ دوچار ہوتا ہے اور اس کو سر انجام دینا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔
کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے اور اس کے حوالے سے بزرگوں کا کیا عمل اور کیا ریئیکشن ہوا ہے اور کس طرح وہ اس عبادت کو عبادت سمجھ کر وہ ادا کرتے تھے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ حضور قلب کے نام سے، ہم نے پہلے بھی اس سے کئی اقتباسات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی باکمال کتاب ہے، پیر عبد اللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اس کے اندر آپ ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ درختوں میں آیا اور پھنس گیا، جس کی وجہ سے ان کے باغ کے پھل ضائع ہو رہے تھے۔ یہ پرندہ جدھر جاتا ان کا خیال بھی ادھر ہی جاتا۔ اس طرح آپ کو نماز میں رکعت بھول گئی، آپ نے وہ پورا باغ ہی اللہ کے نام دے دیا جو نماز میں خلل کا باعث بنا۔ محترم سامعین احتشام، کہنے کا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج ہم بھی اپنی عبادتوں کے اوپر غور کریں، ہم بھی اپنی نمازوں کے اوپر غور کریں کہ ہم کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی صفائی قلبی کے ساتھ، کتنی پاک نیتی کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ فرمان ذیشان حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ میں تجھے سجدہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تو نے مجھے پیدا فرمایا، اے میرے پروردگار میں تجھے سجدہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تو مجھے رزق دیتا ہے، میں اپنی جبین کو تیری بارگاہ میں اس وجہ سے نہیں جھکاتا کہ تو میرا خالق و مالک ہے، بلکہ میں اپنی پیشانی کو، اپنی جبین ناز کو اس وجہ سے تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں کہ میں تجھے اس لائق ہی سمجھتا ہوں کہ تو ایسا رب ہے، ایسا قادر مطلق ذات ہے تو کہ تجھے ہی سجدہ کرنا چاہیے اور تیرے سامنے ہی یہ پیشانی جھکنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم رب تعالیٰ کو کس انداز میں سجدہ کر رہے ہیں، کس انداز میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا اقتباس ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے در منصور۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی چہیتے صحابی ہیں، جو بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں رہے، بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے، بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی جسے حبر الامہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ستون فرمایا، اور اسے امام المفسرین کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں مبالغہ نہ ہوگا بلکہ بجا اور درست ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بڑھاپے کا وقت آیا، آپ کی عمر زیادہ ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے سیاہ پانی آیا جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور آنکھوں کی بینائی اور بصارت بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو اتنے میں جب آپ کا وہ پانی اتر آیا تو جو حکیم تھے، اطباء حضرات تھے، ڈاکٹرز تھے اس وقت کے، وہ آئے آپ کے پاس، انہوں نے آ کر دوائی بھی کچھ منتخب کی اور آپ کو ایک پرہیز بھی بتایا کہ پرہیز یہ ہے کہ 5 دن تک آپ زمین پر پیشانی کو نہ جھکائیں گے، نہ ٹکائیں گے، یعنی یہ ہے کہ اپنے سر کو پیشانی پر نہ جھکائیں تاکہ دباؤ اور بوجھ کے آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں مزید تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے اور تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے، درد اور غم جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے تو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میں بغیر سجدے کے اللہ کی عبادت کروں، یعنی یہ پیشانی تو بنی ہی اسی چیز کے لیے کہ اسے رب کے سجدوں سے سجایا جائے۔ یعنی انہیں دیکھیں کہ وہ اسلاف ہمارے جو تھے، بزرگان دین جو تھے، وہ بیمار ہو کر بھی، پریشان ہو کر بھی، تکلیف اور غم میں ہو کر بھی، اس کے باوجود بھی رب کے سجدے کو نہ چھوڑ دے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا افعال کیا ہے، ہمارے کردار کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اور اسی طرح کی کچھ جو ہے نا باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ جیسے ہی میں نماز کی نیت کرتا ہوں، نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور قصد کرتا ہوں تو مجھے شیطانی وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر میں جب نماز کی نیت کر لیتا ہوں پھر تو اور کثرت کے ساتھ یہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، مفتی صاحب، ان کا جو ہے نا ہمیں مسئلہ بتائیں، ان کا حل بتائیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس مرض کا علاج کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بڑے ہی اہم، یہ دیکھیں نا، یہ بزرگوں نے زندگیاں پڑھی، یعنی ان کا تجربہ ہے، ان کا علم ہے، پوری زندگیاں گزارنے کے بعد انہوں نے پھر ایک تجربہ بھی اکٹھا کیا، اپنا علم بھی اکٹھا کیا، اپنا عمل بھی اکٹھا کیا اور ہم تک لا کے پہنچا دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں پیر عبد اللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ اقتباسات ہیں، انہیں بڑی توجہ سے سنیں کہ اس کا بہترین طریقہ، یعنی نماز کے اندر وسوسے اور خیالات آنے کا جو ایک مرض ہے، اس کا بہترین حل کیا ہے، اس کو رفع کرنے کا، ختم اور دور کرنے کا، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز کی جگہ بیٹھ کر مراقبہ کرے اور دھیان جب اللہ کی طرف ہو تو پھر نماز کی طرف آئے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا پروگرام بناتے ہیں، تو جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ مرد ہیں،
آپ مسجد تشریف لے جاتے ہیں، حاضری ہوتی ہے مسجد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جس جگہ جماعت ہونی ہے نماز سے قبل چند منٹ آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اپنی توجہ اور آنکھیں بند کر کے توجہ اللہ کی طرف کر دیں. اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. تھوڑی دیر یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ جب نماز قائم کریں گے تو آپ کو اطمینان اور سکون اور طمانینت حاصل ہوگی. اسی طرح میری جو بہنیں اور خواتین ہیں وہ اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں، گھر میں کوئی کونا، کوئی گوشہ، کوئی حصہ آپ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو اس جگہ جا کر فوراً ہی نیت باندھ کے نماز شروع نہ کریں، بلکہ یہ انسانی نفس جو ہے، انسانی طبیعت، وہ دنیا کے کاموں کے اندر چونکہ مصروف ہے، اگر آپ آتے ہی فی الفور نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا ذہن وہیں پہ اٹکا رہے گا، وہیں پہ لٹکا رہے گا، تو آپ کی نماز کے اندر پھر وہ وسوسے اور خیالات آتے رہیں گے. آپ ایک بار جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نفس کو جبرن کھینچ کر اس جگہ پہ لے آئیں اور وسوسوں کو اور خیالات کو کھینچ کر اس جگہ پر لے آئیں، اور جب وہ تھوڑی دیر اس جگہ سے مانوس ہو جائیں گے، اس جگہ سے واقفیت اور انسیت ہو جائے گی، اس کے بعد جب اللہ کی عبادت نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کافی فرق محسوس کریں گے. نمبر 1 یہ طریقہ ہے. اور اس میں ایک چیز وہ ہوتی ہے، یہ بڑی اہم بات، کہ ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ہمیں پیش آتے ہیں. کھانا ہمارے سامنے موجود ہے، اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا نماز پڑھ لیں یا کھانا کھا لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، یار نماز سے فارغ ہو جائیں پھر کھانا اطمینان سے کھائیں گے. حالانکہ اس کا برعکس ہونا چاہیے، اس کا الٹ ہونا چاہیے کہ آپ کھانے سے جان چھڑا لیں، پھر نماز کو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں. یہ ہونا چاہیے. اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. پہلا طریقہ تو یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں، معنوں کی طرف غور کریں. یعنی دوسرا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر، جو آپ قرات پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن شریف کی جو تلاوت ہو رہی ہے، آپ اس کے معنی کی طرف غور کریں کہ اس کے معنی کیا ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کی زبان اور آپ کا ذہن دونوں قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے، نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، تو جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کے خیالات ہیں، وہ دوسری طرف بھٹکنے کے بجائے وہ نماز کے اندر مصروف و مشغول رہیں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا مشاہدہ کریں. یعنی آپ نماز کے اندر ہیں تو آپ تصور کے اندر، تخیل اور خیال کے اندر آپ خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں میں، اپنے ذہن کے اندر متصور کر لیں. آپ ذہن کے اندر اسے فرض کر لیں کہ خانہ کعبہ اس طرح سے دیکھتا ہے، خانہ کعبہ کی یہ جلوے ہیں، خانہ کعبہ کی یہ نورانیت تمانیت ہے. تو اس سے بھی انشاءاللہ وسوسے کافی حد تک آپ کے کنٹرول ہو جائیں گے. چوتھا طریقہ یہ کہ خود کو خدا کے سامنے تصور کرے. اس حدیث پاک جس کا ہم نے آج سبق پڑھا ہے، کچھ حصہ اور کچھ سوالات ابھی رہتے ہیں، تو کچھ حصہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خود کو خدا کے سامنے تصور کریں. اسی حدیث پاک کے اندر آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب دیکھیں کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے. یقیناً یہ جو انسان دنیاوی مصروفیات کے اندر مشغول و مصروف ہے، اب اس کے لیے تو یہ معنی بہت اونچا ہو گیا. لیکن چلیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس کمزوری کو بھی محسوس فرمایا. آپ نے فرمایا اول تو یہی ہے کہ تم اس انداز سے، اس طریقے سے نماز ادا کرو، عبادت کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر کہتے ہیں تم اس اعلیٰ اونچے مقام پر فائز نہیں ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم کہتے ہو کجا رب کی ذات اور کہاں میں گناہگار بندہ، تو پھر یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو تم تصور کر سکتے ہو کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور پھر ظاہری سی بات ہے، ہم لوگوں کے سامنے جب دکھاوا کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اپنے رب کے سامنے وہ سجدے اپنا سجانے چاہیے. اور پانچواں طریقہ جو کہ آخری طریقہ انہوں نے ذکر کیا، وہ فرماتی ہیں یہ ہے کہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی نماز پڑھنے کے طریقوں کو سامنے رکھے. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بیان ہوا کہ سامنے کعبہ ہو، دائیں طرف جنت، بائیں طرف دوزخ، پل صراط کو قدموں کے نیچے اور ملک الموت کو پیچھے تصور کرے. جب یہ تصورات آپ باندھ کر نماز ادا کریں گے تو اس نماز کی کیا شان ہوگی، اس نماز کا کیا عالم ہوگا، اور ایسی نماز پھر کس درجے پر ہوگی، اور وہ پڑھنے والا پھر کس اونچے مقام پر فائز ہوگا. دعا ہے خداوند قدوس سے کہ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، ہمیں عبادات کی بھرپور ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.